پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لغت کی لمبی چوڑی گفتگو سے قطع نظر فتنہ اس مادے کا مفہوم ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا، الابتلاء والاختبار۔ لیکن عربی زبان کے ان دونوں الفاظ میں بھی اختبار اور ابتلاء کے معنی میں کے مقابلے میں، اختبار کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ فتنہ کا لفظ زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس میں مشقتیں اٹھانے کا امتحان یا اختبار کے معنی کے مقابلے میں زیادہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اختبار کا ترجمہ بھی امتحان کیا جاتا ہے، لفظ امتحان بھی عربی ہے۔ ابتلا، آزمانا، یہ بنیادی معنی ہوتا ہے۔ اگر کسی سونے کو یا دھات کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ میں جلا کر اسے صاف کیا جائے تو اس کے لیے بھی افتنان یا فتنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے کیا معنی ہے، اس سے پہلے لفظ فتنہ کو اصطلاحی طور سے اہل علم نے کیا مفہوم بیان کیا ہے، یہ دو تین تعریفیں یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ علامہ جرجانی کہتے ہیں کہ الفتنۃ ہی ما یبین بہ حال الانسان من الخیر والشر۔ فتنہ وہ چیز ہے جو انسان کی حالت کو واضح کر دے کہ وہ بھلا ہے یا برا، خیر ہے اس میں یا شر ہے۔ ایسی کیفیت اور حالت جس سے ہم دوچار ہوں، اس کیفیت سے نکھر کر یہ بات سامنے آئے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، شر ہے یا خیر ہے، اسے فتنے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ علامہ جرجانی نے تعریف بیان کی۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفتنہ البلیہ وہی معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، کہ یہ بلیہ مصیبت اور پریشانی کو کہتے ہیں، آزمائش کی حالت کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی حقیقت اور معاملات کو بے نقاب کر دے۔ اس کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان سے گزار کر ہماری حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اچھائی اور برائی کے کس معیار پر ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں گویا اس اعتبار سے اللہ کا امتحان ہے۔ تیسری تعریف علامہ ابن حجر العسقلانی کی نقل کی کہ فتنہ وہ چیز ہے ما ينشأ عن الاختلاف فی طلب الملک، ملک اور سلطنت کے حصول میں، اقتدار اور حکمرانی کی چاہت میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف سے جو کیفیت جنم لیتی ہے، حیث لا يعلم المحق من المبطل، اس حیثیت سے کہ اس جھگڑے اور اختلاف میں یہ سمجھ میں نہ آئے، فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ حق والا کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یعنی انسان کے لیے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اردو زبان میں آپ لغت کو دیکھیں گے تو فتنے کا مطلب ہوتا ہے فساد، بگاڑ، جھگڑا، خرابی۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فتنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے، برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اور حقیقت میں شرعی اعتبار سے بھی جب یہ عمومی طور سے استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کا وہ معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی امتحان میں پڑتا ہے، اور عموماً عام فہم یا ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد آدمی کا ایمان اور عقیدہ یا اس کی نیکیاں ڈاواں ڈول ہو جائے، ڈگمگا جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، ایسی چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ فتنہ 11 وجوہ یعنی 11 شکلوں میں 11 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چند ایک کا تذکرہ۔ پہلا، فتنے کا معنی قرآن مجید میں شرک کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی لفظ فتنہ استعمال کیا گیا، معنی اس کا شرک ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ کافروں مشرکوں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، شرک باقی نہ رہ جائے، توحید کا غلبہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا گویا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان قتال اور جنگ کی حالت عقیدے اور ثقافت میں دین میں قائم رہے گی۔ اور بھی مقامات پہ والفتنۃ اشد من القتل ایک آیت ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، جس کی 2-3 تفسیریں کی گئی یہاں فتنے کی، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ فتنے کا مطلب شرک ہے۔ دوسرا معنی فتنے کے لیے جو فتنے کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے تعنی الکفر، فتنے کا مطلب کفر کا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ابتغاء الفتنہ، کہ لوگ جو ہے متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے والے کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ فتنے کی چاہت میں، فتنوں کو چاہتے ہوئے، کفر کو چاہتے ہوئے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو علمی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے نام پہ، دعوت و تبلیغ کے نام پر اپنا امتیاز بیان کرنے کے لیے ایسی آیات، ایسی بحثوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں جس میں اشتباہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں شریعت میں اہل علم کے درمیان کچھ نزاع پایا جاتا ہے، اور ایسے نزاعی امور کو لے کر لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا معنی فتنے کے لیے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے الفتنۃ بمعنی الابتلاء، فتنہ ابتلا اور آزمائش کے معنی میں،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لیں، ہم اور آپ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں، بس بچ جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ابتلا اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہوں گے، مومن ہیں، تو ہم کو امتحان کی سان پر پورا اترنا پڑے گا، معیار پر پورا اترنا پڑے گا کہ ہم سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. چوتھا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ الفتنہ بمعنی العذاب فی الدنیا، فتنہ دنیا کے عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، جب اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب ایذا اور تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کے عذاب کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے. اس طریقے سے وہ جو آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب گھیر لے. یہاں فتنے کی دو تفسیر کی علماء نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے، جو رسول کی سنتوں کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ بالآخر شرک میں پڑ جاتا ہے. اور یہ کوئی غلط بات معلوم نہیں ہوتی. دنیا میں آپ جتنے لوگوں کو دیکھیے سنت رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں دنیا میں، کسی نہ کسی شکل میں جہاں سنت سے حدیثوں سے انحراف ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں شرک بھی ضرور ملے گا. ایک معنی امام احمد نے یہ بیان کیا. علامہ ابن کثیر نے متعدد مفسرین سے اس آیت میں فتنے کا دوسرا معنی یہ استعمال کیا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے انہیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتنہ یعنی عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی جو اگلا جملہ ہے دردناک عذاب پکڑے گا. پانچواں معنی فتنہ بمعنی آگ سے جلانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، یہاں مراد ہے کہ انہیں آگ سے جلایا. ہاں. چھٹا معنی الفتنہ بمعنی القتل، فتنہ قتل کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے ان خفتم ان یفتنکم، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یعنی قتل کر دیں گے. ساتواں معنی کہ الفتنہ بمعنی الصدود، فتنہ اللہ کے راستے سے روکنے کے معنی میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ مائدہ میں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، تم اس بات سے ہوشیار رہو، بچو کہ وہ تمہیں راہ حق سے روک دے میں، فتنے میں ڈال دے میں یعنی سچائی سے روک دے میں. آٹھواں معنی الفتنہ بمعنی الضلالہ، فتنہ بمعنی گمراہی اور ضلالت کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، یہاں فاتنین ہے ضالین کے معنی میں ہے، گمراہ کرنے والوں کے. تم اس پر جو ہو تو گمراہی کے شکار نہیں ہو، دین حق پر ہو. نواں معنی الفتنہ بمعنی المعذرہ، فتنے کے معنی معذرت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قیامت کے دن یہ مشرکین کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ان کا فتنہ، ان کی معذرت اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم لوگ مشرک تھے ہی نہیں، کہ اپنی شرک کو جھٹلائیں گے کہ دنیا میں ہم نے شرک کیا ہی نہیں. تو ان کا فتنہ اس دن یہ ہوگا یعنی ان کی معذرت یہ ہوگی. دسواں معنی الفتنہ بمعنی التسلیط، یعنی مسلط کرنا، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے پروردگار ہم کو کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، یعنی کافروں کو ہم پر اس طرح مسلط نہ کر دیں کہ وہ ہمارے جان اور ایمان کے لیے وبال بن جائیں. اسی طریقے سے 11واں معنی بتایا الفتنۃ بمعنی المفتون یعنی المجنون، فتنہ بمعنی مفتون کے، پاگل، دیوانے اور مجنون کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون مفتون ہے، فتنے میں مبتلا ہے، یعنی کون پاگل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی مخالفت کرنے والے. اس طریقے سے 12واں ایک معنی بتایا کہ یہ جو آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہاں کچھ لوگوں نے فتنے کا معنی گناہ کیا ہے، یہ 12واں معنی ہے. ایک 13واں معنی بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ فتنے کا معنی بیماری ہوتا ہے. يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی بیماری میں. کچھ لوگوں نے قحط وغیرہ کی بھی تفسیر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. ایسے ہی فتنے کے معنی معافی، فتنے کے معنی شہر سے نکال دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ فتنے کے چند معانی میں نے بیان کیے کہ قرآن و حدیث میں ان معانی اور مطالب میں استعمال ہوئے ہیں.